شهر الرحمة میں ایک رات سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے روزے کی جالی. میں ایک رات سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تھے تو کیسے لائے ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب. بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. بہت اچھا لگا مزمل نقشبندی صاحب آپ نے ہمیں کال کی. اچھا جی، ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جو کہ آفتاب مغیری صاحب ہمارے کرنٹ افیئرس کے ہوسٹ ہیں. وہ مختلف اس رمضان المبارک میں مختلف پولیٹیشنز کے گھر جا کے اور ان کے ساتھ افطار بھی کریں گے. ان سے رمضان المبارک کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات چیت ہوگی. آج وہ گئے ہیں انیلا ٹوانا جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں انیلا ٹوانا. ان کے گھر پہ گئے آفتاب مغیری صاحب. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آفتاب مغیری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. آج ہم موجود ہیں کراچی ڈیفنس میں اور آج ہم موجود ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر راحیلہ ٹوانا کے گھر کے باہر. اور آج یقیناً اس بابرکت مہینے رمضان کے مہینے میں جس طرح پاکستان بھر میں لوگ افطار کرتے ہیں اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگراموں میں مختلف پولیٹیشین آ کے بات کرتے ہیں اور ملک کی موجودہ صورتحال پہ جو ہے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یقیناً آج ہم بھی ان کی فیملی اور ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام زندگی میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح افطار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس رمضان کے مہینے میں کیا مصروفیات ہیں اور اس ملک اور قوم اور بالخصوص اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے لیے کیا خدمات ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آئیں چلتے ہیں اندر اور ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ جو ہے راحیلہ ٹوانا. ان سے ہم بات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آج ان سے جو ہے ان کی فیملی اور پلس میں ان کی جو ہے جو گھر میں مصروفیات ہیں کیا ان کو کچھ بنانا آتا ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آئیں میرے ساتھ چلتے ہیں اندر گھر کے اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر راحیلہ ٹوانا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم میڈم، کیا حال ہیں؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل الحمدللہ. جی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو. اور ہاں جی، ہم تو یہ رمضان کے مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ افطار کریں اور جان سکیں ہمارے ناظرین کہ عموماً آپ ہمارے پروگرام میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی جی بہت شکریہ. جی ناظرین، اب ہم موجود ہیں گھر کے اندر اور آپ کو سب سے پہلے تو رمضان اس رحمت کے مہینے اور یقیناً اس مہینے میں تمام لوگ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف کریں اور پلس میں ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو کم سے کم وہ جو مشکلات ہیں ان سے نکالیں. تو یقیناً آج ہم آپ کے ساتھ اور آپ کے جو کلیگ ہیں اور آپ کی فیملی ہے اس کے ساتھ افطار کرنا جانیں گے اور آپ کے ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ ویسے تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ راحیلہ ٹوانا میرے پروگرام میں جو ہے جو پولیٹیکل شو ہے اس میں عموماً جو ہے اپنی موقف پہ ڈٹ کے اور بڑے عمدہ طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی کی پالیسی کو. تو یہ فرمائیے گا کہ آج کا مہینہ اور رحمت کا مہینہ سب سے پہلے میرے ناظرین اور میں جاننا چاہوں گا کہ راحیلہ ٹوانا نے سب سے پہلے روزہ کس عمر میں رکھا؟ بہت شکریہ آفتاب صاحب. آج آپ رحمتوں بھرے ماہ میں اور پہلے دن آپ تشریف لے کر آ رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑا آنر ہے کہ دسترخوان تو مسلمان کا ہوتا ہی وسیع ہے اور خاص طور پہ ایسے دن تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ کوئی اپنا جلوہ دکھائے، یعنی تو آ ہمارے پاس، ہمارے دسترخوان کو شیئر کر. تو بڑے آنر کی بات ہے یہ کہ آج آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ اب روزہ افطار کر کے ہی آپ جائیے گا. بات یہ ہے کہ
جیسے آپ نے کہا کہ ہم لڑتے رہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے کہا کہ آج وہ مہینہ ہے جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر آفتاب مغیری کو میں نے دیکھا کہ وہ حق کے لیے اس طرح انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اس آ کر میدان کے اندر اعلان جنگ کر دیں، تو ظاہر ہے وہ جنگ تو ہمیں کرنی ہوتی ہے، سچ اور حق کی جنگ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا جو روزے کا ایک رہا ایک مذہبی گھرانہ ہمارا شاید اتنا نہیں ہے، جو سچی بات ہے. ہم بہت مذہبی گھرانے کے نہیں، بہت درمیانے جو رجحانات ہیں ان کے مالک لوگ تھے. جنگجو قبیلے سے تعلق ہے، ٹیوانا جنگجو قبیلہ ہے، مگر یہ کہ روایتوں کو ہم بہت زیادہ احترام دیتے ہیں. ٹیوانا قوم جو ہے یہ اسلام کو بہت زیادہ احترام میں رکھتی ہے، لہٰذا ہمارے یہاں احترام سے اپنے مذہب کے ہر روایت کو ہم یا حکم کو ہم پورا کرتے ہیں. تو میرا بھی روزہ جو تھا 7 سال کی عمر میں، میں نے پہلا روزہ 7 سال کی عمر میں رکھا اور بہت ضد کر کے رکھا. میری والدہ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لو، 1 داڑھ کا جو روزہ ہوتا ہے آپ 1 داڑھ کا روزہ رکھ لیں. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ روزہ کس قسم کا ہوگا 1 داڑھ کا، مگر وہ انہوں نے مجھے رکھوایا اور میں نے رکھا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کھا لیں، مگر میں اپنی نانی سے بہت متاثر ہوں، وہ بہت مذہبی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جب رکھا ہے تو رکھا ہے، اللہ کے لیے جتنی تکلیف اٹھاؤ گی اللہ پاک اتنے خوش ہوں گے اور تمہیں اس کا نتیجہ ضرور ملے گا. تو اس کے اوپر میں نے کافی صبر کیا. 3 بجے حالت غیر ہونی شروع ہو گئی کیونکہ بڑا مطلب گرمیوں والے وہ روزے تھے، تو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوئی پیاس، اور پہلی دفعہ اس طرح کہ آپ خواہش کر رہے ہیں، ہر چیز گھر میں موجود ہے اور آپ کسی کنٹرول میں اور آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر پا رہے، کھا نہیں پا رہے، یعنی بہت، اور یہ آزمائش ہے ایگزیکٹلی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سب بڑوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں میری بات سمجھ رہے. مگر جب میں اپنی نانی یا ماموں کے پاس بیٹھتی تھی تو وہ مجھے مذہبی حوالے سے اتنی خوبصورت کوئی بات بتاتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے. میں سمجھتی ہوں جو اس دن مجھے صبر سکھایا ہے یہاں پہ کہ پرانے دوروں میں ہم دیکھتے تھے کہ بچوں کو جو ہے حدیثیں سمجھائی جاتی تھی، اخلاقات سمجھائے جاتے تھے، اور وہ چیزیں سمجھائی جاتی تھی کہ روزہ رکھیں گے تو یہ ہوگا، یا اس روزے میں جو ہے انسانیتی حقوق کیا کہتے ہیں وہ سمجھائے جاتے تھے. آج کا روزہ نئی جنریشن جو ہماری رکھتی ہے وہ پوری رات جاگ کے اور سحری کر کے پورا دن سو جاتے ہیں، روزے کے اینڈ ٹائم اٹھتے ہیں اور روزہ افطار کر لیتے ہیں. تو آپ اس دور کو اور آج کے دور کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی جہاں پہ مذہب اسلام کے اصل ماننے والا مسلمان موجود ہے، وہ بالکل ریل اس کے اندر وہ کرتا ہے، وہ بالکل یعنی ریل اس میں جا رہا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں وہ اسلام کی قانون اور ان چیزوں کو مانتا ہے. مگر جہاں پر بھی منافقین ہیں، جہاں منافقین آپ کو ملیں گے، ان کا طور طریقہ اور ان کا رول بالکل چینج آپ کو ملے گا، وہ بہت ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو ہمارے دور کی آپ نے بات کی ہے، تو اگر قوت برداشت ہے آج ہمارے اندر قوت برداشت ہے، ہم با اخلاق ہیں، ہم کبھی اخلاق سے گری ہوئی کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے. اگر ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر کسی کو دروازے پر کوئی آ جائے تو ہم دے دیں گے اس کو. ہماری خواہشات اتنی اوور نہیں ہے کہ ہم انسانیت کو قتل کر کے، اغوا کر کے تاوان حاصل کر لیں اس کے اوپر، یا کسی کا گھر جلا کر اس سے ہم کچھ حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. مگر اسلام کے دائرے میں رہنے والا ہر مسلمان کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ اپنا گھر تو جلا سکتا ہے، اپنا پیٹ تو کاٹ سکتا ہے، مگر وہ کسی اور کا نہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ اتنی زبردست آپ نے بات کی، ہمیں رات کو ہماری والدہ یا میری نانی وغیرہ یا گاؤں کی جس میں بزرگ عورتیں ہوتی تھیں، وہ رات کو ایسے قصے کہانیاں سنا کر بچوں کو سلایا کرتے تھے. ان میں احادیث ہوتی تھیں، ان میں حکایات ہوتی تھیں. آج برگر ماؤں کی برگر اولاد ہے، مجھے کہنے دیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ میری پاکستانی ہیں، وہ میرے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا بات، یا ان کو ہمیں نہیں جگانا تو کون جگائے گا. آج میں دیکھتی ہوں کہ عموماً میڈیا کے اوپر بھی ایک چیز پہ مجھے بڑا اعتراض ہے کہ میں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں وہ برگر جو دکھا رہے ہیں لوگ، تو وہ کھانا انہوں نے سحری کی اور ایکٹنگ ایسی کر رہے ہیں کہ جی بھوکے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، اپنی طرف سے مزاح کا رنگ، میں نے 1-2 ڈرامے دیکھے، مزاح کا رنگ بھر رہے ہیں. اسلام کو سمجھو تو صحیح کہ اسلام نے یہ بھوک تمہارے لیے کیوں رکھی ہے.
ایک تو جو فالتو کی تمہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہزار کسی یعنی کہ اب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن دور اور ماڈرن دور میں جو ہے ماڈرن زمانے میں ماڈرن جو ہماری جنریشن ہے وہ اس روزے کو بھی اسی طرح ہی محسوس کرتی ہے کہ پورا دن جو ہے سونا ہے اور پوری رات جاگنا ہے. احساس ذمہ داری نہیں ہے. احساس ذمہ داری نہیں ہے. اور انسانیت جس کے لیے درس دیا گیا ہے کہ پورا دن بھوکا رہ کے محسوس کر سکو کہ آپ اگر ایک مہینہ یا ایک دن بھوکے رہتے ہیں، ایک انسان جو ہے آپ کے ارد گرد رہنے والے جو بیچارے فاقوں پہ گزارا کرتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آپ کم سے کم ان کا احساس محسوس کریں کہ بھوک کا احساس محسوس کریں. وہ ذمہ داری سے ہم صاحب آپ دیکھیں نا، آپ بہت لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیشہ. مطلب اب میں نے دیکھا ہے آپ لوگ سیلابوں کے اندر گئے ہیں، آپ لوگوں نے بہت جب پاکستان پہ کوئی کرائسس آیا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو سکھ عیسائی یا کوئی اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہے یا سندھی پنجابی پٹھان ہے، آپ لوگ کود پڑتے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی ٹیم کو، رائٹ؟ تو وہی چیز یہاں پر بھی موجود ہے. اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھا، روزہ بھی نہیں رکھا، رات کو کھانا کھایا اور سو گئے. اس کے بعد جب وہ اٹھے 3-4 بجے تو انہوں نے کوئی موویز لگانی شروع کر دی. آپس میں ان کا ڈسکس بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈائٹنگ میں اور ماہ رمضان کے مقدس ماہ کا روزہ رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام آپ کو ٹوٹل کنٹرول کرتا ہے، آپ کے جذبات کو، آپ کی ذات کو. جو آج آپ بلڈ پریشر کا اتنا شکار ہو رہے ہیں، آپ غصوں میں آ رہے ہیں، آپ لوگ انسان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے. چینا جھپٹی کا عالم ہو چکا ہے آج. مطلب وہی بات پھر میں کہوں گی کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمراں جو ہیں وہ ان کے دسترخوان اتنے وسیع ہیں کہ وہاں یہ تو ایک سوال ہے. اور ہر سال رمضان میں تمام اس معزز مہمانوں سے یہی سوال رکھتا ہوں کہ اب ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے جو حکومتی جماعت یا اپوزیشن یا دیگر سیاستدان ہیں، مجھ سمیت ان تمام اینکر، ان صحافیوں کو بڑے بڑے جو ہے ہوٹلوں میں بلا کے اور ان کو جو ہے افطار ڈنر دیے جاتے ہیں، تو لاکھوں روپے یہ سمجھیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے ادھر لگائے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ کے ہی حلقے میں، اسی حلقے میں جو ہے ایک شخص جو ہے بھوکا مر رہا ہے، نمک پہ روزہ افطار کر رہا ہے. پچھلے سال ہم نے ایک صاحب کے ساتھ افطار کیا کہ اس کے گھر میں باخدا کچھ کھانے کو نہیں تھا، وہ نمک پہ جو ہے اس نے افطار کیا. تو یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ بھی اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیں جہاں پر بھی آپ اپنے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. میں یہ بات نہیں کرتی کہ صرف ہر مذہب کے اندر روزہ مبارک ہے اور روزے کی کنڈیشنز ہیں. آج ہر ایک نے روزے کی اہمیت کو ختم کر دی ہے. اس کی اصل جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور اپنی مرضی کا مذہب بنا لیے سب نے. چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے مطلب کا مذہب بنا لیا ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ایک دسترخوان کہاں آج کل آپ دیکھیں ذرا باہر نکلے تو بالکل کیونکہ یہ راز ناظرین تک یہ ٹرانسمیشن ہماری پہنچ رہی تو ٹائم کی بڑی کمی ہے، تو ہم واپس چلتے ہیں ناظرین اسٹوڈیو. اور اسٹوڈیو میں یقیناً ہی مہمان آپ کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے. اور اسٹوڈیو میں آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد جب ہم بریک کے بعد آئیں گے واپس تو یقیناً ڈپٹی اسپیکر، سابق ڈپٹی اسپیکر راحلہ ٹوانا کو ہم کوشش کریں گے کہ کچن میں لے جائیں اور ان سے کچھ چٹپٹی چیزیں بنوانا بھی دیکھیں کہ کس طرح وہ بنا سکتی ہیں. صرف ہمارے ٹاک شو میں لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کچن میں ان کو کیا کچھ بنانا آتا ہے. آپ چلیں واپس اسٹوڈیو اور مہمانوں سے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کریں اور واپس آئیں گے تو یقیناً ہم کچن میں ہوں گے.